الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 25واں پارہ سنا ہے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت جسے ساعہ کے لفظ سے بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں اکثر بیان کرتے ہیں، فرمایا اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. باقی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتلائی ہیں، لیکن حقیقی علم کس وقت یہ وقوع پذیر ہوگی یہ اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی حالت دیکھو کیا حالت ہے. اللہ رب العزت تنزیہ انداز میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جس وقت ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، کار کوٹھی بنگلہ دے دیتے ہیں، تو یہ اکڑ کے چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اکڑنے لگ جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں ڈور کو، تو اس وقت انسان اللہ کے سامنے رونے دھونے میں بیٹھ جاتا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتا ہے کہ میرے مولا میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ فرما رہے تیری یہ حالت قابل تعجب ہے، قابل تعجب ہے یہ حالت. آگے اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ان قریب آنے والے زمانے میں ہم دکھائے گے اپنی بڑی بڑی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں اور تمہاری جانوں میں، تمہاری اپنی ذاتوں میں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ دو قسم کے علم کو اپنے اندر بند کر رہی ہے. ایک ہے جنرل سائنس اور ایک ہے میڈیکل سائنس. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر ان دونوں چیزوں کو بند کر رہے ہیں. جنرل سائنس ہوتی ہے کہ آسمان زمین کی تحقیقات، چاند ستاروں کی تحقیقات اور بڑے بڑے جو تحقیقات لوگ کرتے رہتے ہیں سائنسی، یہ جنرل سائنس ہے. اور ایک ہے میڈیکل سائنس جو انسان کے اپنے وجود کے اوپر بحث کی جاتی ہے اور اس کے اوپر برائے اس کے بارے میں دوائیاں، میڈیسن وغیرہ جو چیز بھی تیار کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. فرمایا جو یہ دونوں چیزیں ہیں ان قریب ہم اس میں بڑی بڑی نشانیاں دکھلائے گی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نشانیاں رکھی ہے، فرمایا ان قریب دکھائے گی. مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں جتنی بھی نت نئی تحقیقات ہوتی چلی جائے گی وہ ساری کی ساری اس آیت میں بند ہے. اللہ نے پہلے سے بیان فرما دی ہے کہ میڈیکل سائنس ہو یا جنرل سائنس، جتنی بھی تحقیقات ہوگی وہ ساری کی ساری اس میں بند ہے. لوگوں نے تحقیقات کی، چاند میں پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہ پہنچ گئے، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، سمندروں کی تہوں میں چلے گئے، آپ دوسرے تیار کر لی، یہ کر لیا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بند ہے آیت میں. اور جہاں تک انسان کے اپنے وجود کا تعلق ہے، لوگوں نے جو ان سے ہے مصنوعی قسم کے دل بنا دیے، لوگوں کے دلوں میں لگانے کے لیے مصنوعی گھٹنے بن گئے ہیں، مصنوعی بہت ساری چیزیں بن کی ہے. تحقیقات ہو رہی ہے، انسان کی آنکھ میں تحقیقات ہو رہی ہے کہ آنکھ کے اندر کتنے میگا پکسل کا کیمرے لگا ہوتا ہے، انسان کے کان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. ہر چیز کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری تحقیقات بند ہے اس آیت کے ایک ٹکڑے میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ فرما رہے یہ سب کچھ ہمارا کیا ہوا ہے اور ہمارے ہی حکم سے ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے واضح کی جاتی ہے. آگے سورہ شورا جو ہوتی ہے، شورا مشورے کو کہتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ علیہ رضوان اور نیک لوگوں کی صفات کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استشارا ما ندم من استخارا،
کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوگا، اور جس انسان نے استخارہ کیا وہ کبھی ندامت کے آنسو نہیں بہائے گا۔ تو دونوں چیزوں کی تعلیمات اور دونوں چیزوں کے احکامات شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے وہ سب ہماری طرف سے کی گئی ہے، وہ کسی اور ذات کی طرف سے نہیں کی گئی۔ آگے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن، کہ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب کچھ قریبی وقت میں ٹوٹ جائے گے، پھٹ جائے گی ہر چیز۔ اور فرمایا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوگے اس وقت میں، اللہ کے فرشتے اس وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوگے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ فاطر السماوات، اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو آسمان اور زمین کو بغیر نقشے اور نمونے کی بنانے والی ذات ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لیسا کمثلہ شیء، عربی زبان میں چھوٹا کاف کا یہ استعمال ہوتا ہے صفت شریک کے لیے، کسی کو صفت میں شریک کرنا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کی ذات شریک کے لیے، جیسے کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ زید شیر ہے بلکہ زید کے اندر شیر والی صفات پائی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں الانسان مثل الانسان، انسان کی مثل ہے، یہ انسان کی ذات بھی یہی انسان کی ذات ہے۔ تو ذات میں شریک کے لیے مثل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور صفت میں شریک کے لیے چھوٹے کاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب یہ توحید کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا لیسا کمثلہ شیء، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفت میں کوئی شریک ہے، اللہ کی ذات بربراء البراء ذات ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ تو بھئی ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان آخرت کو اپنا مقصود نظر، مطمع نظر بنا لے گا اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا بھی بنا دے گی، آخرت بھی بنا دے گی۔ اور جو انسان صرف دنیا کی فکر لے کے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا تو کچھ اس کو مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ثواب اس کا نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، ایک وہ جو طالب دنیا ہیں اور ایک وہ جو طالب دین ہے، طالب آخرت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی الگ الگ تعریفات بتائی ہے اور دونوں کی الگ الگ نشانیاں علماء نے بتلائی ہے کہ جو دنیا کا بندہ ہے اس کی یہ منشا اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے کچھ کر جاؤں، میں کچھ کر جاؤں۔ اور جو آخرت والا کی طالب کار انسان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں گا، آخرت کے لیے کوئی بڑا ذخیرہ بنا کے لے جاؤں گا۔ اور دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا دار انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں ایسا کچھ کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی بھی زندگی اور دنیا اچھی ہو جائے، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن جو دیندار ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے میں دنیا میں کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھی ان اعمال کی طرف لگ جائے کہ ان کی بھی آخرت اچھی ہو جائے، وہ اس فکر میں ہوتا ہے۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں ہم کتنا دنیا کے اوپر سوچ رہے ہیں اور کتنا دین کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے طریقے سے آخرت کا طالب بنائے اور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندوں سے گناہ ہوتے ہیں لیکن معاف کرنے والی ذات میری ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور میں توبہ قبول کرتا ہوں، بسا اوقات توبہ نہیں بھی کرتے، بہت سے گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ میں انسان وضو کرتا ہے اس کے ویسے ہی گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں۔ میں انسان نیک عمل کرتا ہے اسے گناہ معاف کر دیتا ہوں، کانٹا اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ مومن کا کوئی بھی حال پریشان کن نہیں ہے، کوئی بھی حال پریشان کن نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی حال پریشان کن نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ادنا سے اگر تکلیف آئی ہے، اس کو ادنا سی سوچ اور فکر پہ تکلیف آئی ہے، اس میں بھی اس کو نیکیاں ملی ہے، گناہ معاف ہوئے اس کو۔ حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان نے ایک جیب میں اپنے مسواک رکھی اپنی کوئی چیز، اور اس نے جیب میں ڈالا، ہاتھ یہاں تو نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف کو اچھا اس جیب میں تھی، صرف اتنی سی جو اس کو ٹینشن ہوئی ہے، اس پہ بھی اللہ نے نیکی دے دی، گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کی ذات کتنی غفور ذات ہے، کتنی بخشنے والی ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے گناہوں کو تو ہم ویسے ہی پوچھے بغیر ہی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، ہم گناہ معاف کرتے رہتے ہیں اس کو۔
آگے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صفات یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ فحاشی اور یعنی سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. وہ یہ کام ان کے اندر نہیں پائے جاتے. اور باقی ان کا جو کام پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور وامرهم شورا بینہم، آپس کے سارے معاملات وہ مشورے سے طے کرتے ہیں آپس میں. تو مشورہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے. مشورہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مسجد میں کیا جائے، مشورہ اپنے گھر میں کیا جائے، مشورہ اپنی بیوی سے کیا جائے، مشورہ اپنے بچوں سے کیا جائے. معاملات جس قدر ہو، مشورے سے بہت ساری رائے انسان کے سامنے آ جاتی ہے. بسا اوقات ایک چھوٹے انسان کی، چھوٹے بچے کی رائے ایسی ہوتی ہے جو بہت ہی انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، تو وہ رائے انسان کو کام آ جاتی ہے. آخر میں چل کے اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. بیٹیاں اور بیٹے دینا کام میرا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں میں، یہ میری عطا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں، نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ اس کے پاس بیٹی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل معاشروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانوں میں کیا بات چل رہی ہے کہ جناب جس عورت کی 1 یا 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو سارے خاندان کی عورتیں اس کو کوسنے سے نہیں تھکتی، جیسا کہ وہ خود پیدا کر کے لے کے آ رہی ہے. تو میرے محترم اس میں کسی کا کیا اختیار ہے؟ اللہ نے جب صاف قرآن میں کہہ دیا یہ کام ہمارا ہے، یہ تمہارا تو کام ہی نہیں ہے، تمہیں اس کے اوپر کوسنے کی، برا بھلا کسی کو کرنے کی کیا اجازت ہے تمہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کام ہمارا ہے، ہمارے کام میں شریک نہ ہو. تو آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ حامیم کے حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. والکتاب المبین، کہ قرآن مجید حکمتوں والی اور بڑی واضح کتاب ہے، اور ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم تعقلون، سمجھنے والے بن جاؤ. کیونکہ اس وقت جو قرآن اتر رہا تھا عربی زبان میں اتر رہا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ عربی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہے. آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا ذکر کی جو ہم سواری کے اوپر پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان سواری پہ سوار ہو وہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گی. آگے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ فرمایا جو چیزیں تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو نا، بیٹیاں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے. فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، تمہیں خوشخبری آ کے دیتا ہے کوئی بندہ کہ بھئی آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے سارا منظر 2-4 لفظوں میں بیان کر دیا. فرمایا ذلّ وجہہ، اس کا چہرہ پہلے گھٹتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں. وہ ہوا قزیم، جیسا کہ وہ دل کے اندر گھٹا ہوا انسان ہے، غموں کا مارا ہوا انسان ہے. اللہ نے یہ 2 لفظوں میں بیان کر دی بات. وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب اس کو خوشخبری بیٹی کی دی جاتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید اور اپنی بڑائی کی بات بیان کی، اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے اور اپنی پوری قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اننی براء مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد انسان تھے، وہ توحید کا سب سے بڑا سبق دینے والے انسان تھے. تو اس لیے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی بڑائی کے اندر ان کا تذکرہ فرما دیا. آگے سورہ دخان ہے، دخان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان شب جمعہ کو یا جمعہ کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ دخان کے پڑھنے کی ہمیں ترتیب بنانی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ انسان شام کو پڑھے شب جمعہ کو. آگے اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ایک رات ہم نے ایسی بنائی ہے جو بڑی ہی برکتوں والی رات ہے. اس برکتوں والی رات سے مراد علماء نے شب برات بھی لیا ہے، اور اس سے مراد شب قدر بھی لیا ہے کہ شب قدر بھی برکتوں والی رات ہے، شب برات بھی برکتوں والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان راتوں کے اندر اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں.
لیکن اتنی تفسیر علماء نے لکھی ہے کہ اجمالی فہرستیں جو ان سے فرشتوں کو شب برات میں دے دی جاتی ہے، اور تفصیلی فہرستیں جو سی ہے وہ شب قدر کو فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں فرمایا کہ جو کافر بندہ ہے جب وہ مرتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ روتے نہ زمین روتی ہے، کوئی ان کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان ان لوگوں کی موت پہ روتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں اوپر جاتی تھی، آسمان کے فرشتے اس کی نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ جب وہ مرتا ہے تو آسمان کے فرشتے روتے ہیں، آسمان روتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض۔ لیکن جب کافر مرتا ہے، گناہ گار انسان مرتا ہے، آسمان زمین کے اوپر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کے کچھ حالات بیان فرمائے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کی جو خوراک ہوگی وہ شجر زقوم ہوگا، اور میں طعام الاسیم، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیا ہوگا؟ میں طعام الاسیم، اللہ نے دو لفظ بیان فرما دیے، بہت ہی برا کھانا ہے، بہت ہی برا کھانا ہے، جو حلقوں میں اٹک جائے گا، انسان کی حلق کی ساری ہڈیوں کو ساتھ لے کے نیچے چلا جائے گا، وہ کل مول یغلی فی البطون۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے تل چھٹ، جو تیل کے نیچے بچا ہوا کچرا سا ہوتا ہے، وہ گرم کیا ہوا کھولتا ہوا ہوگا، جو ان کو پلایا جائے گا۔ مختلف حدیث مبارکہ میں مختلف آیات میں مختلف قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ذوق، ان سے کہا جائے کہ کھاؤ اس کو، چکھو اس کو، یہ وہی کچھ ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، جو کچھ تم کما کے لائے ہو، وہی کچھ اس کا بدلہ ہے۔ آگے سورۃ جاثیہ ہے، سورۃ جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنے ٹیکنے والی۔ اس کو سورۃ جاثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا قیامت کے کہ جس وقت آسمان زمین سب چیزیں گھٹنے ٹیک دے گی، اللہ کے سامنے گر پڑے گی گھٹنوں کے بل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ کے سامنے ہر چیز جھکتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری فی الفلک، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے تم اس کے اندر بڑے بڑے بحری جہاز چلاتے ہو، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کے اندر اپنا فضل کہتے ہیں دنیاوی رزق کو، دنیاوی رزق تلاش کرو۔ دنیاوی رزق کے اعتبار سے اس میں پکڑنے والی مچھلیاں وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور باقی مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو سا ہے آمد و رفت پہلے زمانے میں جو ہوتی تھی، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا، یہ بحری جہازوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ جب بحری جہازوں کے ذریعے جو سا ایک مال دوسرے ملک میں لے کے جایا جائے تو وہاں پر خرید و فروخت ہوگی، تو گویا کہ رزق ملے گا، پیسہ کمانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز بنا چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود سب سے زیادہ مدار جو سا ہے وہ بحری چیزوں کے اوپر ہے۔ جو بحری جہاز، بحری بیڑے ہیں، ان کے اوپر زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے۔ بندرگاہ جہاں زیادہ لگتی ہے اس ملک کے زیادہ ٹیکس ملتے ہیں، اس ملک کے اندر زیادہ جو سی ترقیات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جہاز میں جاتے ہیں وہاں تو گنے چنے اور جو سا ہے کوئی چند کلو اور چند من کا سامان اس میں آ سکتا ہے، اور پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو لیکن جو ہوائی جہاز ہے اس میں بڑے بڑے سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی تھی وہ آج تک اسی طرح موجود ہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، اللہ کی ذات وہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ سے پیدا کرے گا، اور تم سب کو جمع کر دے گا اپنے سامنے۔ اللہ اپنے سامنے جمع کرے گا اور تم سے حساب و کتاب لے گا، اور یہ چیز انسان سے کوئی دور نہیں ہے، وہ انسان کے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا جب روز قیامت ہوگا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دردناک قسم کے عذاب کی خبر بتائی جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم تم کو ایسے ہی بھلا دیتے ہیں جس طرح کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم تمہیں بھلا۔ اور اللہ کا بھلانا اس وقت ایسا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اس دن وہی جہنم میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا قرب وہ جنت ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری وہ جہنم ہے۔ وہ تو فرمایا کہ آج ہم تم کو دور کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آخر میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو کبریا ہے۔ کبریا کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جس کی عظمت کا ڈنکا بجتا ہو اس ذات کو کبریا کہتے ہیں۔ میں کہ اللہ کی ذات تو کبریائی والی ذات ہے، اس ذات کے سامنے تم جھکو، وہ غالب حکمتوں والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کو پتہ ہوگا ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک بہت بڑے جو سے ہے ریسرچ کرنے والے عالم دین علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو PhD لندن تھے،
اتنے بڑے عالم تھے کہ سعودی حکومت نے ان کو 1975 یا 1980 میں خود بلایا ان کو، اور ان کو بلا کے اپنے ملک کے ویزے دیے اور انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھیجا کہ آپ جا کے قادیانیت کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا عالم دین تھے، اور انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے ہر مسلک کے اوپر کتاب لکھی، مطالعہ بریلویت 8 جلدوں پہ لکھی ہے، آج تک کوئی بریلوی ان کا جواب نہیں دے سکا ان کا۔ اس لیے رد قادیانیت کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے علامہ خالد محمود صاحب نے، تو یہ بہت بڑی شخصیت تھی، اور 85 سال 90 سال ان کی عمر تھی، بزرگ تھے، لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، قادیانیت کے خلاف انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مرکز جو انہوں نے بنایا ہے جامعہ خاتم النبیین، انگلینڈ کے اندر انہوں نے بنایا ہے، انگلینڈ کے اندر سب سے بڑا مرکز جامعہ خاتم النبیین یہ انہوں نے بنایا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر قادیانیت یہودیت اور عیسائیت سے پیسہ لے کے کام پھیلا رہے ہیں، ان کی تردید کے لیے علامہ صاحب کی بہت بڑی خدمات تھی، اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ ابھی 4-5 دن پہلے میں خود ہی ایک مسئلے میں تھا، مجھے بہت پریشانی تھی اس مسئلے کے بارے میں، کہ ایک بندہ تھا بریلوی تھا، اور وہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے چند حوالے لے کر میرے پاس آیا، اس نے کہا جناب یہ ایسے ہے، آپ کے قابری نے یہ لکھا اس کے اندر۔ مجھے بہت پریشانی تھی کہ ہمارے قاسم محمودی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اور اس کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کہہ رہا ہے، لیکن لکھا بھی تھا کتابوں کے اندر، لیکن کوئی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لگی میرے ہاتھ، جو کتاب علامہ خالد محمود صاحب نے آج سے 15 سال پہلے لکھی تھی، کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ علماء حق میں سے ہے، ان کے اوپر کیے ہوئے اعتراضات کا جوابات، وہ سارے اعتراضات جو لوگ آج کر رہے ہیں ان کے وہ پہلے سے 15 سال پہلے لکھ دیے تھے علامہ خالد محمود صاحب نے، وہ سارے کے سارے جوابات لکھ دیے تھے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن، بڑی شخصیت تھی، کل وہ فوت ہوئے ہیں، دوپہر کے وقت ان کا جنازہ بھی ہو گیا ان کا، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو اپنے شایان شان اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ